المدد وصاحب الأمد نصرته خير الحسن وفكرته خير الفتن وشجرته خير الشجر نبتت بعلم وسقت بكرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته وزاهدين الشاكرين فيهم المنفردين عنهم المؤمنين ما معهم فقط الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليتم الرجس عنكم ويطهركم تطهيرا جہاں بھی اہل بیت کی عظمت فضیلت بیان کی جاتی ہے وہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ کسی کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے اور کسی کو اہل بیت کی عظمت میں شریک کیا جائے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ عظمت اور یہ فضیلت صرف انہیں کی نہیں ہے بلکہ سب کی بھی عظمت ہے. آیت تطہیر اسی میں مفسرین نے اچھا کہا اور ازواج پیغمبر کو چادر میں شامل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پیغمبر کو بیویاں چادر میں شامل کیا گیا. حالانکہ وہ بیوی کی جسے پہلیت کی سنت پیغمبر نے عطا کی اور یہ کہہ کر عطا کی کہ میری مکان مانتے الغیر اور ان کو خیر پر ہو تو جسے خیریت کی سنت پیغمبر اسلام خود عطا کرے وہ بھی چادر میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ازواج پیغمبر کو چادر میں شامل کیا گیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ چادر تطہیر میں اگر یہ شامل ہے تو یہ بھی شامل ہے تاکہ کسی نہ کسی کو شامل کیا جائے کسی نہ کسی کو لایا جائے. ہم نے آیت پڑھی کہ ایک شخص تھا مسجد نبوی میں آیا آنے کے بعد نماز پڑھاتا تھی یا جماعت سے تھی تو آپ تاریخ سے کسی سے پوچھئے لیکن اس نے آنے کے بعد یہی کہا کہ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. تو کوئی تھا وہاں پر موجود جس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے میں خالی نہیں جا سکتا لہذا حالت رکوع میں ہوتے ہوئے اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور لینے والا منہ کے لیے چلا گیا. آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے. اب چونکہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ذات ابو طالب کے لاڈلے کی ذات ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی تو کسی نہ کسی کو مقابلے میں لانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ صاحب ایک اونٹی علی نے دی ہے تو ہر ممبر سے پڑھا جا رہا ہے ہر جگہ سے علی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. فلاں صاحب نے 70 اونٹیاں دی ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اور فلاں صاحب کون ہے آپ پڑھے لکھے لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے کہ جن کے لیے کہا ہے صاحب انہوں نے 70 اونٹیاں حالت رکوع میں دے دی ہے خیرات و زکوٰۃ کے طور پہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. ہر ممبر سے خالی علی کی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا جاتا ہے
علی کی انگشت مبارکہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مشتری کا ذکر کیا جاتا ہے، علی کی انگوٹھی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تب کیوں انہوں نے 70 انگوٹھیاں دی ہے؟ بلکہ کہ ہم لوگ صحابہ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کی جوتیاں، ان کی نالین ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کی خاک کو ہم سرما بنا کے آنکھوں میں لگانے والے لوگ ہیں، ہم احترام اور ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کی عظمت سے انکار نہیں ہے، ہمیں کسی کی فضیلت سے انکار نہیں ہے۔ انہوں نے 70 نہیں 70,000 انگوٹھیاں دی ہوگی، لیکن فیصلہ صاحبانہ کو خود کرے، انہوں نے 70 دیے آیت آنے کے بعد۔ علی نے پہلے انگوٹھی دی کے بعد میں آیت آئی ہے، تو آیت آنے کے بعد انگوٹھیاں دینا اور ہے، انگوٹھی دے کے آیت منوا لینا اور ہے، دونوں کا فرق ہے۔ لیکن چونکہ کسی نہ کسی کو مقابلے میں لایا جائے، کسی نہ کسی کو برابر میں لایا جائے، تو لہٰذا اگر یہ عظمت علی کی ہے تو یہ عظمت ان کی بھی ہے کہ انہوں نے 70 انگوٹھیاں زکات میں دی ہے، وہ بھی حالت رکوع میں دی ہے۔ علی نے ایک دن تو کیا انہوں نے 70 دی کیوں؟ تاکہ برابر میں لا کے کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے چاہیے تو آیت ہے، ہم نے حدیث بیان کے ہم نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، انا مدین العلم والیون بابھا، میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر کسی نہ کسی کو لایا گیا، اور تب پیغمبر نے یہ کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو فلاں سقف ہوا، فلاں جدار ہوا، فلاں نظام ہوا، اگر علی در ہے تو فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے۔ اب اگلا فکرہ ضائع نہ کیجیے گا، اب دیکھوں گرمی آپ پہ غالب ہے یا آپ کی سماعت گرمی پہ غالب ہے؟ مجھ میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، گرما ہو جائے گا، ذرا سا موڈ بنائیے نماز کے لیے۔ اب یہ تو حدیثیں موجود ہے نا کہ اگر خدا اگر علی نے یا رسول اللہ نے کہا کہ علی جو ہے وہ شہر علم کا در ہے، مدینہ علم کا دروازہ ہے، تو فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے۔ اب جس کی جتنی حیثیت تھی اسے وہاں پر فٹ کیا گیا، پھر ایک جملہ ہے فلاں میزان رہا کہ وہ چھت ہے، وہ دیوار ہے، فلاں صاحب پرنالہ ہے۔ اب بارش کے موسم میں پرنالے دیکھتے ہیں آپ، پرنالے سے صاف پانی نہیں بہتا ہے، گندا پانی بہا کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے شہر بتایا تھا، انہوں نے پوری عمارت بنا کے تیار کر دی تو تاکہ کسی نہ کسی کو علی کے مقابلے پہ لایا جائے کہ اگر علی دروازہ ہے صاحب تو اسی شہر کا فلاں چھت ہے، اسی شہر کا فلاں دیوار ہے، اسی چھت کا فلاں پرنالہ ہے، کسی نہ کسی کو لایا گیا ہے مقابلے پر۔ ہم نے بیان کیا تو پیغمبر اکرم جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو ایک کاندھے پہ حسن، ایک بار سنی شیعہ علماء متفق ہے، اتفاق ہے، اختلاف والی بات تو میں نے نہیں پڑھی ہے، سنی علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر جب نکلتے تھے تو ان کے کاندھے پہ ایک پہ حسن ہوتے تھے اور ایک پر حسین بیٹھے ہوتے تھے۔ پیغمبر کہاں نکلتے تھے؟ کہ مدینے کی گلی میں نکلتے تھے، کسے کاندھے پہ اٹھا کے نکلتے؟ کہ حسین کو کاندھے پہ اٹھا کے نکلتے۔ پیغمبر اندر فور وال نہیں رہتے تھے، چار دیواری کے اندر نہیں رہتے تھے، بلکہ حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلی میں نکلا کرتے تھے۔ میں ذرا متوجہ ہوئے، میں آپ کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر گھر کے اندر یہ بولنے لگا
نہیں پڑھے مکتب میں، کیونکہ اب تو F4 F1 B4 بول کا زمانہ ہے، تو اردو تو وینٹیلیٹر پہ ہے، بس 700 پڑھنے ہی والی ہے اردو زبان کی. کون سمجھے تو ہمارے کیا پڑھا علیہ وسلم کیسے باقی کیسے تازیہ کیسے تازیہ، کون سمجھے گا اس کی اہمیت کو. اس لیے کسی نے کہا نا کہ نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے، بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تازیہ رکھنا. آپ کی اس داد سے میں مطمئن ہوں، خدا کی قسم میں مطمئن، میں راضی میرا کہ صحیح دم سے لازم ہو جائے. میں کسی شاعر نے کہا نا قدر صاحب یہ نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے، بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تازیہ رکھنا. اور حسین آ کر ایسا بیٹھے کہ جبریل نے آ کے کہا جب تک خود نہ اٹھے سجدے سے سر نہ اٹھانا. کتنی بار سبحان اللہ کہنا واجب ہے سجدے میں، یہ واجب کتنی بار ہے. امتحان میں نہیں پوچھ رہا ہوں، نہیں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں. اس لیے کہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ مجھے سے زیادہ مسئلے ہم جانتے ہیں، مرجع تک سے زیادہ مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلے ایسے مسئلے ہوئے جو مجھے کو نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہوتے ہیں. اس لیے معلوم میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سجدے میں سبحان اللہ کہنا کتنی بار واجب ہے. ایک بار واجب ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 3 بار مستحب ہے. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ وہ جماعت کا خیال کرے اور نماز کو جلدی پڑھائے. تو ان مسائل سے لے کے شرع امت کی ذمہ داری ہے. پیش نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو جلدی تمام کرے. ہو سکتا ہے جماعت میں کوئی گیس کا مریض ہو، کوئی زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکتا ہو، کوئی زیادہ دیر وضو برقرار نہ رکھتا ہو، تو لمبی نمازیں پڑھنی تو اکیلے پڑھو. اگر جماعت سے بڑے جلدی تمام کرو تو جو نبی ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں وہ جب خود جماعت کراتے ہوں گے. بھائی دیکھیے میں تو حضور مسائل سے میں کے فضائل پڑھ دیتا ہوں. آپ محسوس ہونا آپ کا کام ہے، سرحانہ آپ کا کام ہے، داد دینا آپ کا کام ہے. تو حضور مسائل کا مسئلہ یہ اس سے بھی عدالت کی عظمت سمجھ میں آتی. کیوں میں نے عرض کیا کہ اہمیت محبت علی کی ہونی چاہیے تو ہر جگہ پہ تمہیں علی نظر آ جائے گا، ہر جگہ پہ عدالت کی عظمت نظر آ جائے گی. میں امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ نماز جلدی تمام کرائے. تو نبی جو سیرت اور سیرت اور صورت اور یہ شریعت بتا کے گئے ہیں وہ کتنی بار کہتے ہوں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 3 مرتبہ کہتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ کہتے ہوں گے. لیکن جب حسین آ کے بیٹھے تو نبی نے کتنی بار کہا 70 بار. اب یہ 70 بار کا مطلب کہ جبریل کتنا کیلکولیٹر لے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 69 70 سرکار بس سرکار پر دیکھیں کہ بھائی آپ سے مجھے لیکن ذرا سے بولیے. اس لیے کہ بولنے کا معیار ہمیں حضرت سلمان نے بتایا کہ جب سلمان سے رسول نے پوچھا، سلمان ہے فارسی نہیں، سلمان محمدی، کیونکہ پیغمبر نے کہا پہلا اس کا وطن فارس تھا تو فارسی تھا، اب اس کے دل میں محمد رہتا ہے تو سلمان محمدی ہے. تو سلمان سے رسول اللہ نے پوچھا کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے، تو سلمان نے کہا کہ بہتر ہے کہ خاموش رہے. اس لیے کہ خاموشی علم کی دلیل ہوتی ہے. جس کے پیٹ میں علم ہوتا ہے وہ پھینکتا نہیں. اللہ اکبر. جس کے پیٹ میں علم ہو پھینکتا نہیں ہے. لمبی خاموشی کا مطلب یہ ہے، میں نے جس بلاغہ سے حدیث سے دلیل ہے تو مولانا نے فرمایا اذا تملات نکسر کلام، جب عقل مکمل ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے. تو کم بولنا عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہے، کم بولنا علم کی دلیل ہے، تو کم سخن ہونا یہ عالم ہونے کی دلیل ہے. آج روئے امیر المومنین جس کی عقل تمام ہو وہ کم بولتا ہے. لیکن سلمان کا اگلا فکرہ سنیے گا اور اپنی ذات پہ ناز کیجیے گا کہ اگلا فکرہ جب رسول اللہ نے کتنا بولنا چاہیے. کہ رسول اللہ کہتا ہے کہ بندہ خاموش
اب سنیے گا کہ من عین جابر، یہ حدیث کی لفظ یہ ہے کہ جابر کہتے تھے فاسألوا عن امہ من عین جاءت بہ۔ اب ترجمہ سنیے گا، اسے کس نے ترجمہ کیا کہ جابر یہ فرماتے تھے کہ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے، قلم سے، کرسی سے، خدا آسمان سے پوچھ، وہ تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ تو بولنے کا بھی آج ہمیں بتایا گیا ہے، خاموش رہو لیکن اگر بات کریں گے تو خاموش ہی نہ رہو۔ تو بولیے علی کی بس جب سچتی ہے تو علی والا خاموش تو نہیں رہتا، رہتا ہے، خاموش رہ ہی نہیں سکتا جب علی کی بس سچتی ہے۔ پر یہ جملہ یہ نظر عباس کی خطابت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں خطابت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صاحب علی کی بس سچتی علی والا خاموش نہیں رہتا۔ آپ یہ حضرت کا میدان جب دو لشکر آمنے سامنے تھے، حکیم شام کا دوسرا مولا ہے، تو کسی نے آ کے حکیم شام سے کہا علی کا ایک جاسوس آ گیا ہے تاکہ وہ حکمت عملی کو جا کر لیک کرے، جو جنگ کی حکمت عملی ہے، جو پلاننگ کی گئی ہے، وہ جا کے علی کو بتائے کہ ساتھ اس پلاننگ کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو حکیم شام نے کہا کہ بھائی پہچانے کیسے اسے، پہچانے کیسے اسے؟ اب یہ جاسوسوں کو پہچاننا جو ہے وہ ضروری ہے، بات نہیں پوچھی۔ ہر علی علی کرنے والا جو شیعہ نہیں ہوتا، ہر علی کے فضائل پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا علی کے فضائل پڑھنا تو مجبوری ہے، کس کے پڑھیں گے؟ بھائی کچھ ہاتھ پیچھے رہ گئے، علی کے فضائل پڑھنا تو مجبوری ہے، فضائل اسی کے پڑھے جاتے ہیں جس کے ہیں، اب جس کے فضائل ہے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ نہیں، میں آپ کو محمد اسماعیل کا قصہ سناؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ محمد اسماعیل دیوبندی کے نام تو سنا ہے؟ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی مائگریٹ کر گئے، دیوبندی کا مطلب دیوبند کے پڑھے تھے، مائگریٹ کی ہجرت کی وقت چلے گئے سبزار کے بعد فیصل آباد میں کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ اب اس بات کی تعین کرے گا ہر وہ بندہ جو زلال ہے، گاؤں میں رہتے تھے، جس گاؤں میں یہ تھے وہاں میں ایک گھر میر صاحب کا تھا۔ شیعہ ایک ہی کیوں نہ ہو، تعین کیجئے گا، یس یا نو، تیسرا آپشن ہی نہیں ہے، یا ہاں یا نہ، یا اقرار یا انکار، یس یا نو۔ اگر ہاں ہے تو تعین، نہ ہے تو کھانا کھاتے ہوئے میری اصلاح کر دیجئے گا کہ میں نے غلط کہا ہے، اور اگر صحیح ہے تو تعین کیجئے گا۔ شیعہ ایک ہی گھر کیوں نہ ہو، جیسے محرم کا چاند نمودار ہوگا فرش اعظم شامل، یس یا نو؟ اقرار کرتے ہیں تو میر صاحب رضی اللہ تھے، فرش اعظم کی شادی مجلس ہو گئی، مجلس میں چاہیے مولوی، وہ آئے محمد اسماعیل کے پاس، سرکار مجلس پڑھتے ان کی کتاب مبلغہ کو پڑھا کرتے مجلس پڑھتے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ محمد اسماعیل دیوبندی، اور مجھ سے کہ لوگ مجلس پڑھتے۔ میر صاحب نے کہا کہ عالم تو ہے یہاں، عالم تو ہے سکتے ہیں، عالم تو ہے، پڑھ دیجئے۔ محمد اسماعیل خود کہتے ہیں میں نے سوچا موقع اچھا ہے، میں نے کہا پڑھ تو دوں گا لیکن ذکر کروں گا اپنے والوں کا۔ میر صاحب نے کہا سرکار ذکر ہونا ہے، جائے سے مجھے مجلس تو بنی چلیے۔ وہ کہتے ہیں پہلے دن ذکر ہوا، دوسرے دن ذکر ہوا، تیسرے دن چارپائی کو لے کے سوچنے لگا کل کیا پڑھوں۔ دو دن کے بعد محفل ختم کہ کل کیا پڑھا جائے، وہ دماغ گھما کر کیا پڑھوں، وہ خود کہتے لینے لینے سوچنے لگا، اپنے والوں کا ذکر 2 دن میں ختم ہو گیا۔ یہ علی کے فضائل کا دریا ہے جو 1400 سال سے ہر منبر سے ہر ذاکر الگ انداز میں بیان کر رہا ہے، ہر ذاکر ہر منبر سے الگ انداز میں بیان کر رہا ہے۔
का तरीका कौन बता रहा है? हमारे इब्न आयस बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा, तारीख कह रही है। उसने कहा कि अली वाला आ गया और वो जाके लीक कर देगा जंग की प्लानिंग के, क्या क्या प्लान किया है तुमने। हाकिम शाम ने कहा कि भाई अगर आ गए तो पहचाने कैसे? उसने कहा कि बज़्म सजा, अली के फजाइल की बज़्म सजा। जब अली की फजीलत बढ़ी जाएगी तो अली वाला खामोश रहेगा, अली वाला खामोश नहीं रहेगा। अब मैं अपना फिक्र शहीद नासिर अब्बास का फिक्र मैं आपको सुनाऊं। वो अक्सर नंबर से पढ़ा करते थे भाई कि उस जबान का क्या फायदा जो गिबत में बोले, चुगली में बोले। भाई भाई को लगाना हो तो कैंची में ज्यादा तेज चले। उस जबान का क्या फायदा जो बाजारों में तो बोले लेकिन मजलिस में आके खामोश हो। गलियों में बोलोगे तो कीमत कहलाएगी, अजान लिखा जाएगा। फर्श अजान में बोलोगे तो इबादत कहलाएगी, सवाब लिखा जाएगा। तो यहाँ बैठ के बोलना सवाब है, अली के नाम का नारा लगाना सवाब है, सुभान अल्लाह कहना सवाब है। तो बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। नबी की पुष्ट पे आके हुसैन बैठे थे, कितनी बार कहते होंगे सुभान अल्लाह? 3 बार कहते होंगे, लेकिन जब हुसैन आए तो 70 बार। 70 का मतलब जिब्रील काउंट नहीं कर रहा था, शुमार गिनती कि 70 हो गए सरकार बहुत। 70 का मतलब अरबी जबान में मुहावरा होता है जो कसरत पे दलालत करता है। जैसे उर्दू जबान में कहते हैं हमने आपको 50 बार फोन किया, तो क्या 50 बार किया उसने? कसरत बता रहे कि बहुत फोन किया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। अरे हम तो आपको 1000 मरतबा याद कर चुके हैं, तो क्या गिनती की जा रही है? न कसरत पर दलालत करता है। तो कहा कि रसूल ने 70 बार कहा, 70 का मतलब इतनी बार कहा जब तक हुसैन नहीं उतरे रसूल कहते रहे सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। तो पता ये चला अगर हुसैन की मोहब्बत दिल में हो तो इबादत बातिल नहीं होती, इबादत में इजाफा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। इबादत में इजाफा हुआ तो भाई उन्हें समझ में नहीं आएगा। जो अब ये फिक्र मेरा अपना है, ये मैंने कहा था और उसके बाद में तारीख पढ़ा है। चलो कोई तो किसी का हमारे उस्ताद कहते थे कि गुंबद से बात पढ़ी है उसकी अपनी कसरत थी, मैंने वह कसरत थी, कोई अपने बाप के फजाइल थोड़ी पढ़ता, सब अली के फजाइल पढ़ते हैं। लेकिन ये फिक्र मैंने ही सबसे पहले बार बनी में कहा था कि जब मैंने देखा कि मैं निकला अपना शेरवानी टोपी पहन के, उस वक्त शेरवानी टोपी पहनता था, तो देखा कि लड़के नाले में बैठे मोबाइल लेके और अंदर मजलिस हो रही है। तो ये फिक्र मैंने ही कहा था कि ये तो अपने अपने मिजाज की बात है कि किसको क्या पसंद है। जिसे नानी पसंद है वो नानी में बैठा है, जिसे फरशाजा पसंद है वो फरशाजा में बैठा है। तो अपने अपने मिजाज और पसंद की बात है कि कौन ताज़िया को किस नजर से देखता है, जिसकी तरबियत जैसी हो। अब कहने वाले ने कह दिया, तशबीह दे दी, इससे बेहतर तो वो उसने बता दिया कि उसकी तरबियत क्या है, किस खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, बता दिया है उसने। तो नबी चुनी रसूल, नबी और रसूल और पैगंबर हुसैन को बिठा के निकलते थे गली में, तो हम ताज़िया लेकर निकलते हैं। नबी की सीरत है, अगर नबी निकले तो होते हट के इसके तरफ का ऐसे। तो ये नई बात नहीं है, ये नई बात तो उस जमाने की औरतें किसी भी जमाने की हो। तो मदीने की औरतों ने जब देखा कि हसन हुसैन कांधे पे बैठे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को बुलाए, बेटा इधर आओ, जी अम्मा, जी अम्मी, मम्मी, मॉम, जो भी कहते हैं कि बेटे ये जो नबी अपने बेटों को कांधे पे लिए फिरते हैं
तुम भी कहो, से कहो कि हमें भी है, क्योंकि कल जब नजर अब्बास से तभी पड़ेगा कि हुसैन की अजमत ये है कि वो बाकी में दोष रसूल है, तो फौरन मौलवी लिखेगा ये कौन से कमाल की बात। अगर हुसैन बैठे तो खुदा का रंगा भी बैठा, तो वो भी अजमत में शरीक हुआ। देखिए आप समझिए, मुकाबले पर लाने की किस तरह से कोशिश की गई। अब बच्चा मन का सच्चा को कहा मान लिया। अच्छा, हुजूर का अखलाक ये है कि बच्चों को भी सलाम करते थे। हमारी तरफ फिर कि चौधरी हमें सलाम किया जाए, सिपाही सलाम करें। नबी की सीरत थी, बच्चों को भी सलाम करते थे। तब ये बच्चे निकले, नबी ने सलाम किया, तो बच्चे वही सरकार इन्हें लेके फिरते खाली अपने नवाजों को, हमें भी बिठाइए। अब नबी को तो मालूम है कि मामला क्या है। अब नबी का सवाल समझ गए तो जवाब खुद मुस्लिम में आ जाएगा कि किस तरह से पुलिस तोप कराया गया कि कोई बराबर में आने की कोशिश न करे, कि यहाँ पर मोहरे नबूवत है, इधर मोहरे नबूवत है, हर कोई नहीं आएगा, हमें भी बिठाए अपने कांधे पे सरकार। नबी ने कहा अच्छा बताओ, कांधे पे बैठोगे खजूर खाओगे? आप लोग को समझाने की बेवकूफ सुनने का, कांधे पे बैठोगे या 5 स्टार खाओगे, किटकैट, हेल्थ एंड लीवे, जो कुछ चॉकलेट आप खाते हो या खिलाते हो, वाले चॉकलेट आप स्पार्क, डेयरी मिल्क, डोंसी, इस्माइल वाला प्रोडक्ट ना हो समझ लीजिए। हम सब भी लगा जो वो कौन सी चल रही है, कैंपर बोला समझ लीजिए साहब है। अच्छा मजा नहीं आ रहा पीने में कैंपर बोला तो हमारे जो मुस्लिमों के लिए थम्स अप नहीं छोड़ सकता, मजा नहीं आ रहा साहब। मोहम्मद को बड़ी शिकायत हो रही थी, अजी मोहम्मद साहब आप तो बढ़िया है, कोई काम की दे नहीं है, आपको नुकसान में कहा जी वो थम्स अप वाला मजा नहीं आया। तो मैंने कहा भाई हक बात पे हर किसी को मजा नहीं है, वाह 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 वाह, मुस्लिमों की हिमायत है, हर किसी को बात पसंद नहीं आती है। तो मेरा जो इंसान भी आप खा दो, हुजूर ने कहा यहाँ बैठोगे या चॉकलेट खाओगे। अब बच्चों में जितनी चाबी भरी गई थी उतने चले, टॉयज खिलौना होता खिलौना, जितनी चाबी भरेंगे उतना ही चलेगा। जहाँ चाबी खत्म हो जाएगा तो बच्चों को सीखना सिखाया गया था कि तुम भी जाके नबी से कहो कि हमें बिठाएं। अब नबी क्या पूछे, किसी को पता ही नहीं तो आगे क्या बताए। अब बच्चों ने सोचा घर में तो मिलती नहीं, नबी दे तो काहे को छोड़े। तो बच्चों ने कहा कि सरकार कांधे वांधे पे जाने दीजिए, वो तो अपने अब्बा के बैठ जाएंगे, आप हमें खजूरें दे दीजिए। अब इनका मुकाबला किया जाता है हसन और हुसैन से, जिन्हें यही पता नहीं था कि रसूल का शान अफजल होता है या खजूर अफजल होती है। अब ये क्यों कहा जा रहा था, ताकि सबको बराबर में लाने की कोशिश की जाए। काका वो रसूल के कंधे पे बैठे, ये भी बैठे, तो लिहाजा जो अजमत उनकी है वो फजीलत उनकी है। अब आज की बात को देख रहे हैं, अब सुनिए लग रहा है तवज्जो के साथ कि आज लोगों को फिलिस्तीन समझ में आता, गाजा समझ में, पारा चिनार किसी को समझ में नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। वहां पे इमाम हुसैन के जैसे रिवायत पढ़ते तो उन्होंने दिखाया कि देखो ऐसे करते, कोई बोला सबको दिख रहा था, बड़ी जुल्मियत वहां पर हो रही है, बड़ा जुल्म वहां पर हो रहा है। तो ये जो हुआ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं था, कितने लोग मारे गए और हमले जारी हैं, अंदर रुका तो नहीं है ना, अभी भी आप सोशल मीडिया पर जारी है। तो वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इतने मजलूम के हिमायती हैं तो इनके खिलाफ तो बोलिए कि ये कौन लोग हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए जैसे रोने से पोल खुलती है, तो रोने से पोका क्यों जाता है? क्योंकि पोल खुलेगी। क्यों रो रहे हो हुसैन पे? हुसैन कौन थे? नबी के नवासे थे। नबी कौन है? जिनका कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए।
بتائیں گے نا کس نے مارا صاحب؟ یزید نے۔ اب جو یزید کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ، وہ تو روکیں گے نا، کیونکہ ان کو تو رضی اللہ یا رحمت اللہ کہنا ہے کہ صاحب یزید کو رضی اللہ۔ اب کسی خلیل کا اتنا اچھا فطرہ ہے کہ بھائی آپ نے احسان کیا ہم پر، یہ کہیے کہ یزید رضی اللہ ہے۔ اب فطرہ سنیے گا، کسی میرا نہیں کسی خلیل کا فطرہ ہے، وہ کہتے تھے تم نے بڑا احسان کیا یزید کو رضی اللہ کہہ کے۔ احسان کہا کیا کہ ہمیں رضی اللہ کے اسٹیٹس پتا چل گیا کہ آپ کی نگاہ میں رضی اللہ کا معیار کیا ہے، رضی اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے بتا دیا کہ رضی اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے۔ اب ہم کتابیں پڑھیں گے، صفوں کو اٹھیں گے اور ایک ایک رضی اللہ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کہیں یزید تو چھپا نہیں رہا۔ اب وہ سنیے آپ توجہ کے ساتھ، امام حسین کا بیان اسی لیے میں نے کیا تاکہ یہ صدائے ہدایت کو بلند کرے اپنی حد تک، جہاں تک ہم بلند کر سکتے وہاں تک تو کہیں کہ ہم ظالمین کے خلاف ہیں جنہوں نے شیعہ حیدر کرار میں ظلم کیا ہے۔ ان کا ظلم سے ولایت علی تو ہے، ان کا ظلم سے محبت علی تو ہے کہ علی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا جرم اور صرف ان کی خطا یہ ہے کہ وہ حسین کے عزادار ہے، اور ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے حسین کی عزاداری ہمیں عطا کی ہے۔ کیوں؟ سنیں، کسی صحابی نے حضور کی دعوت کی، جنریٹر چلی گئی، ہو سکتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو جائے، پھر بھی آپ کو پتہ لگے مجھے لگنا ہے چلیے پہلے بار بات کرتے ہیں۔ 40 منٹ میں نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ کو موڈ ہے تو سر اپنا کل کرتے ہیں۔ دعوت کی سرکار کی، اور کہا سرکار اکیلے نہ آئیے گا، شہزادوں کو ساتھ لائیے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے بھائی، امام حسن حسین صاحب اس نے کہا تھا بیٹوں کو ساتھ لائیے، گئے تو دعوت میں پہنچے تو امام حسین نے نوٹ کیا، یہ امام حسین کی زبانی جو بیان کیا، امام حسین کہتے ہیں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو صحابی جس نے بلایا اس کی نگاہ میرے نانا کے قدموں میں، اور یہ محسوس ہوا کہ وہ میرے نانا کے ہر قدم کو گر رہا شمار کر رہا۔ پوچھا اس سے، نانا سے کہا کہ سرکار یہ آپ کے ہر کسی قدم آپ کے قدموں پہ بھی پیر تھے اور ہر قدم کو یہ شمار کر رہا تھا گر رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا سرکار میں نے منت مانی تھی کہ اگر حضور میرے گھر تشریف لائے تو میں سرکار جتنے قدم میرے گھر میں رکھیں گے ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کروں گا۔ توجہ رکھیے گا، تقریر اپنے اختتامی مراحل پر جا رہی ہے۔ ہر قدم پہ ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ رسول اللہ نے اسے دعائیں، اسے نوازا، دعائیں دی اسے۔ امام حسین نے دعائیں دی، گھر پہنچے امام حسین نے اپنے والدہ گرامی سے بتایا، کہا کہ آج دعوت پہ گئے نانا جان کے ساتھ، اور جو صاحب نے دعوت کی اس میں ساتھ کا ہر قدم پہ غلام آتا جناب سے کہنا نہیں اسے دعائیں دی۔ اب امام حسین کہتے ہیں والدہ گرامی سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی نانا کی ایسے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ بیوی نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے کریے آپ کا، جا کر امام توجہ رکھیے گا، امام حسین نے اپنے نانا سے کہا آج شب میں آپ میرے مہمان ہیں، میرے یہاں کی دعوت ہے۔ اب جملہ سن لیجیے، اگر یہ جملہ سنا تو واقعہ کمپیوٹر میں تو پوچھا کہ کر پڑھ کے جائیں۔ ابھی میرا نہیں روایت کا جملہ ہے کہ حضور نے یہ کہا اے حسین تیری دعوت میں بہت خوش ہوں، اور میں نبیوں کے جھرمٹ میں، نبیوں کی بزم میں
صاحب کے انور سے کس کے مہمان؟ کس نے بلایا؟ حسین نے۔ اور حسین کی مہمانری وہ ہے جس میں نبیوں کا سردار ناز ہے، اور یہ کہے کہ میں نبیوں میں فخر کروں گا کہ میں حسین کا مہمان بنا، نبیوں میں فخر کروں گا کہ میں حسین کا مہمان بنا۔ دعوت کے لیے گئے تو مل گئے دروازے پہ جبریل۔ حضور نے کہا بھائی تم کدھر، تمہارے پاس بھی کارڈ ہے انویٹیشن کا؟ سرکار جس کا جھولا جھلایا ہے اسی نے دعوت کی۔ تھک گئے تو رہنے دیجیے بھائی، ختم کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، تھکان جو بشر کا مزاج ہوتا ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ بھائی جبریل نے کہا جس کا جھولا جھلایا ہے اسی نے تو دعوت کی ہے۔ کہا کہ پھر کیا اللہ نے کہا، اب پھر میں فکر آپ کی عظمت کے لیے کہہ رہا ہوں، صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے گا شکرانے کی کہ اللہ نے حسین کا عزادار ہمیں بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو حسین کی عزاداری عطا کی ہے۔ کہا کہ اللہ نے کہا کہ میرے حسین نے دعوت دی ہے تو انتظام میں کروں گا۔ جو مجلسیں کراتے بھائی وہ تو بیٹھ جائیں، جو نہیں کراتے ان کی اپنی مرضی ہے۔ پتہ یہ چلا جب حسین دعوت کرتے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ مجلس کا فرش میں نے بچھایا، تبرک میں نے باندھا۔ بلانا تمہارا کام ہے، انتظام کرنا قدرت کا کام ہے۔ دعوت حسین نے کی ہے، انتظام میں کروں گا۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ کیا فرماتا، اس نے کیا انتظام کیا دعوت کا؟ اب انتظام سن لیجیے، تقریر ختم ہو جائے گی۔ جبریل نے کہا اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ صحابی تھا، اس نے ہر قدم کے بدلے، وہ صحابی تھا ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ یہ حسین ابن علی ہے، جتنے قدم حسین کے گھر میں میرا محبوب رکھے گا، ہر قدم کے بدلے 70,000 محبان حسین کو جنت کا پروانہ۔ ایک مہم نہیں، 2 مہم نہیں، 70 مہم نہیں، 700 مہم نہیں، ہر قدم کے بدلے 70,000 محبان حسین کو جنت کا پروانہ عطا کروں گا۔ اب تو مولویوں سے مت ڈرنا کہ جنت بانٹ کے چلا گیا، کیونکہ آپ لوگ لڑتے، آپ سے مراد ہر سب نہیں، آپ سے مراد جو لڑتے ہیں وہ لڑتے ہیں ہم جیسے مولویوں سے۔ یہاں 1 گھنٹے ممبر پہ بیٹھ کے جنت بانٹ کے یہ گیا ہو گیا رہتا ہے سر بھائی، یہ مولوی بڑے بڑھیا ہے بھائی، جنت بانٹ کے یہ گئے ہو گئے، بڑی سستی کر دی لوگوں نے۔ اللہ ہر قدم کے بدلے 70,000 کو دے رہا ہے۔ ہڑو اللہ میاں سے، مولویوں سے کہے تو رہے ہو مولوی جنت بانٹ کے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا، مولانا عامر صاحب نے کہا کہ میں جنت میں لے جاؤں گا۔ کہا انہوں نے تقریر ختم ہو گئی، ایک مثال رکھتے ہیں، اجازت ہے 2 منٹ ایک بات روٹی لے جائے گی، اور مثال ہے خطیب اکبر کی، مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، خدا دلی کے رحمت کرے، تربت جنت نصیب کرے۔ اتنا بڑا انہوں نے اس بات کا شرف ہے کہ بچوں میں رہنے کی تقریر سنتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مثال میں نے خود مجلس میں بیٹھ کے سنی ان کی زبان، جو بیان کرتا ہوں کسی کی زبان ہے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا۔ وہ یہ پڑھ رہے تھے کہ صاحب مولویوں سے لڑ رہے ہیں کہ میں تم جنت میں لے کے آؤ، کیسے بات کے چلے گئے جنت؟ تو وہ کہتے تھے کہ ایک صاحب تھے، مثال ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، اب کے بعد بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تقریر ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ ایک صاحب تھے بیمار ہو گئے، بزرگ بیمار ہو گئے، اولاد تھی نیک اور صالح، اچھی ہدایت، تو ابا تو ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب دلی لے جاؤ، کام کے ڈاکٹر قصہ کے بھلوری نام کے سب کے نام الگ الگ تو اس کا کہ بھائی دلی لے جاؤ، یہ کہتے ہیں دلی لے جاؤ، اولاد اچھی نیک صالح، دلی لے جاؤ۔ بڑے ہاسپٹل میں اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، ڈاکٹر صاحب آئے ٹائم پہ آنے کے بعد دیکھ کے چیک کر کے کہا
کی خدمت کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ابا کی خدمت کر ہوتا ہے، پیسہ ویسا برباد کرو، تنخواہ بھی تو آگے نہیں رہا اور آپ نے اٹھائیں پھر حاجی کو بیٹا لیا، چلو میں ابا کی خدمت کروں گا۔ اب مرزا ہر سارے انسان وہ کہتے تھے کہ صاحب جو طبیب نفوس ہیں، ایسے طبیب و اطباء ڈاکٹر سے گروہ آیا جن کی تعداد تھی 14۔ انہوں نے مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نسخہ لکھ کے دے لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے ابا حضور جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ ناراض؟ جی ابا کو کہہ گئے کہ یہ بہت اچھے ہیں بھائی، سب نے کہا کہ خدمت کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ خطیب اکبر یہ کہتے ہیں کہ وہ نسخہ دے کے چلے گئے، بزرگوار خوش ہو گئے، اولاد لگ رہی ہے ابا سے کہ تمہیں مرنا پڑے گا، فلاں ڈاکٹر نے منع کر دیا، فلاں نے منع کر دیا، ہم دلی کے اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جب اس نے منع کر دیا تو یہ کون ہے تمہیں بچانے والے؟ تو ابا نے جھجھلا کے کہا کہ میں نے تھوڑی کہا کہ میں صحیح ہو جاؤں گا، وہ تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہو جائیں گے، تو لڑنا ہے تو جا کے مجھ سے لڑو، مجھ سے کہے لڑے ہو۔ تو بھائی جناب سیدہ نے کہا کہ میں حسین کے عزاداروں کو جنت میں لے گئے، تو لڑنا ہے تو چھٹے امام سے لڑو، لڑنا ہے تو جناب سیدہ سے لڑو۔ اب نسخہ تو سن لیجیے، اب یہ اگر صاحب نے بیان نہیں کیا تھا، یہ میں بیان کر رہا ہوں، میری ذاکری محفوظ کیجیے گا۔ انہوں نے صرف اتنا پڑھا کہ نسخہ دے کر گئے، آخری بات پسند آ جائے تو عثمان اللہ کہہ دیجیے گا، ورنہ میرے حصے کی تعداد نے مجھے دے دی ہے، میں مطمئن ہوں مسائل شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نسخہ دے لینے جائیں گے۔ اب جو نسخہ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا جینا تو علی کی طرح، مرنا تو حسین۔ جینا تو محبت علی پہ جینا، مرنا تو محبت علی پہ مرنا، یہ نسخہ لے لو ٹھیک ہو جاؤ۔ اب یہ لڑ رہے ہیں، اب تم سے تم کیسے لے جاؤ گے ٹھیک کر دو گے؟ تو بھائی 70,000 محبان حسین ایک قدم کے بدلے اللہ کہا جنت کا پروانہ۔ اب اللہ میاں سے لڑو، کون ہے بھائی ایک قدم کے بدلے 70,000 جنت کے پروانے کے لیے والا؟ تو آج دنیا کو سب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کربلا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسے سمجھ میں کربلا تو 14 سال گزر گئے، تازہ واقعہ کل کا آ رہا ہے کسی کو سمجھ میں؟ کیا اس میں مرنے والے بچے نہیں تھے، جوان نہیں تھے، چھوٹی بچیاں نہیں تھے نا؟ کیوں سدائے احتجاج بلند نہیں کیا؟ کیوں لوگ نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ وہ سب عزادار حسین، وہ سب شیعہ نے حیدر کرار تبھی ختم ہو گئی، جا سکتا ہے جی، کیونکہ مال نبی اسلامی پارا چنار میں ہوا، ہم اس کے سخت الفاظ میں اور بیٹا کے اس مدت سے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کی جانب سے پورے مومن مومنات موجود ہیں، سب کی جانب سے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو جو ہوا غلط ہوا اور خدا ظالمین کو اس کو نابود ظلم کرنے والا بتا رہے ہیں کہ جب کربلا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا سمجھ میں نہیں آتی 6 مہینے کے بچوں کیسے تیر مارتے ساتھ 4 سال کے بچوں کو تماچے مارتے نہیں۔ اب تو دیکھ دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ جب یہ اتنے ظالم اور سخت ہیں تو یزیدوں کے سکس کتنے سخت ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس قدر ظلم کیا ہے، اس قدر ظلم کیا۔ وہ گھرانہ کہ جنہوں نے اسلام اور شریعت کو پال کیا، گھرانہ کہ جنہوں نے کنیزوں، غلاموں، شاگردوں کو تیار کیا تاکہ وہ درس کربلا کو نسل در نسل آگے بڑھاتے رہیں۔ ختم ہو گئی، آج امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کربلا پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ مولا نے کہا اس لیے تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو فراموش نہ کر دیں، اس لیے تیار کیا گیا۔
کنیزوں کو آزاد کیا گیا، غلاموں کو آزاد کیا گیا، تیار کر کے جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیوں، تاکہ وہ سلسلے کو آگے بڑھائے۔ یہ کنیز کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ایمان مجلس ہے۔ کنیز وہ ہے جو فارس کے رہنے والی، ایران کے رہنے والی، بیوی شہروانوں کی کنیز، اس کا نام سے آیا ہے کہ وہ عربی نہیں، تو کیا عرب میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے بیوی شہروانوں کے ساتھ آئے، ہو سکتا ہے آنے والے ترجمے شہروانوں کا تذکرہ ہو جائے، چونکہ چوتھے ایمان کی بات سے بھائی ہیں جو کہ شاہ ایران کی بیٹی، وہ شہروان عادل کی ہوتی ہے، شاہ ایران کی بیٹی، تو شاہانہ گھرانے کی عورتیں جب رخصت ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ کنیزیں بھی جایا کرتی تھی، ان کی خادمہ بن کے خدمت کی۔ کیونکہ شہروانوں جب آئی ہیں تو کنیز ان کے ساتھ تھی جو انہیں کے ساتھ رہی۔ کنیز کا نام ہے شیری، فارسی زبان کا لفظ۔ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی ولادت کے کچھ دن کے بعد ان کی شہروان کی وفات ہوئی تو امام حسین نے شیری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں خدا میں آزاد، وہ کہنے کہ مولا آزاد نہ کیجیے، آزاد بلکہ مجھے اسی گھر میں شہزادوں کی کنیز بنا کے آپ کے قدموں میں جگہ۔ مولا نے کہا کہ تمہارے امام کا حکم یہی ہے، مصلحت یہی ہے کہ تم جاؤ۔ مولا نے رہوں گی کہاں، کہاں ہم رقبے کے باہر میں آراز اور ایک خطہ زمین کا دیتے حکم امام کا مصلحت ٹھیک ہے۔ نام کہتے اعلان ہوا کہ شیری جو ہے وہ جاؤ۔ دستور یہ تھا آل محمد کا جب کوئی جاتا تھا اسے رخصت کرتے تھے تو پھر اسے دیا تھا، تو پھر اعلان ہو گیا کہ جا رہی ہے۔ ادھر شیری نے امام حسین سے کہا مولا میں جا تو رہی ہوں لیکن ایک شرط ہے، گزارش ہے، التماس کیا کہ مولا آپ میرے مہمان بن کے سنو، میرے مہمان ضرور بن۔ مولا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرا مہمان بن کے سنو۔ کہنے لگے مولا اکیلے نہیں آئیں گے، پورے گھر والوں کو ساتھ دیکھیں اور مجھے شرف میزبانی عطا کیجیے کہ میں آپ کو میزبان بنوں، آپ میرے مہمان بنوں۔ امام حسین نے کہا شیری ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کو لے کے آؤں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرا مہمان بن کے آؤں اور تو مجھے پہچان نہ سکے۔ اللہ، شیری نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ میرے مہمان بن میں آپ کو نہ پہچان دوں گے؟ کہ شیری ٹھیک ہے میں سب کو لے کے تیرا مہمان بنوں گا۔ بیوی آئی، رخصت کیا، تحفے دیے گئے۔ شیری نے دیکھا کہ ہر بیوی تحفے کے ساتھ ایک چادر ضرور لی ہے، چادر رکھی گئی، ایک ڈھیر لگ گیا چادر۔ تو کہنے لگے مولا میں اکیلی ذات اتنی چادروں کا کیا کروں؟ مولا نے کہا شیری لے جا کہیں کام آئے، کسی موقع پہ کام آئے۔ وہ آہستہ آہستہ سے ہے جو مجھے پڑھنا ہے، لے جا کہیں کام آئیں گی۔ وہ گزارش ہے کہ بیوی کا رومال خالی نہ جانے دیجیے گا۔ ایک بیوی ہے جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں کام کی آئی ہے شہزاد ہے اور رومال لے کے آئی ہے کہ میرے حسین کے زخموں کا رقم مجھے دے۔ فضائل آپ نے بہت اچھے سنے، مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ لیکن جو بیوی جنت البقیع سے آئی ہے وہ فضائل سننے تو نہیں آتی ہے، اس کو دو آنسو دینے آتی ہے جو ماں نے بقیع سے کہا لے جا کہیں کام آئیں گے کسی موقع پر۔ شیری سمجھ نہ سکی کہ مولا حکم تھا تو ساتھ لے کے گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک قلعہ بنایا ایک جگہ پہ جسے قلعہ زینب یا قلعہ شیری کہا جاتا تھا، جہاں پہ وہ رہنے لگی۔ اور جب بھی کوئی قافلہ آتا تو پوچھتی تھی کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے، مکہ سے پوچھتی تھی میرے مولا کی کیا خبر ہے؟ تو شیری کو پتہ چلا کہ حسین مدینے سے مکہ آ رہے ہیں۔ پھر ایک بار اسے یہ پتہ چلا کہ حسین نے مکے کو چھوڑ دیا اور انہوں نے عراق کا ارادہ کیا ہے۔ جب عراق کا سنا تو شیری خوش ہو گئی کہ عراق میں مولا میرے ہی تو مہمان بن کے آئیں گے، کوفے میں تو
पास आएंगे। जितने कूफे में पास में रहने वाले लोग थे, हर एक के घर जा जा के कहती थी, अगर नवासे रसूल की ज़ियारत करना है तो मेरे घर आ जाना। इसलिए कि नवासे रसूल मेरे घर पे आएंगे। जब से शीरी ने ये सुना कि हुसैन ने मक्के को छोड़ के ईरान का इरादा किया है, रोजाना घर से निकलती थी और वहां जाके बैठती थी। या काफिले आते थे, न जाने कौन सा काफिला मेरे मौला हुसैन का हो, न जाने कौन सा काफिला मेरे मौला हुसैन का हो। और घर में आती, नौकरों कनीजों को बनाती, हुजरे तैयार करती, हुजरे को सजाती, कहती थी ये मेरे मौला हुसैन का हुजरा है, ये मेरे आका अब्बास का हुजरा है, ये शहजादी ज़ैनब का हुजरा, ये बीबी उम्मे कुलसूम का हुजरा। एक हुजरे में कहने लगी, इस हुजरे में एक छोटा सा झूला ला के रखा जाए, एक गहवारा ला के रखा जाए। क्या गहवारा क्यों? क्या मैंने सुना है मेरे मौला के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो छोटा सा बच्चा होगा, उसे गहवारा तो चाहिए है। ये मेरी शहजादी बीबी नवाब का हुजरा। अल्लाह अकबर। सुनते आइए ज़माने मज़लूम में करबला। हाँ, कोशिश कीजिएगा एक कतरा निकल आए तो उसे कान रुखसार पर ले आए। अल्लाह अकबर। इंतजार कर रही है रोजाना कि मेरा मौला मेरे घर जरूर तकलीफ लेके आएगा। एक रात को जब घर लौटी, अपने हुजरे में गई, रात हुई मेरा छाया, तो कनीजों ने आके कहा कि हाकिम का काफिला आया है। वो कहते बागियों का काफिला है, एक रात रुकने की मोहलत चाहते हैं। शीरी ने कहा अच्छा पहली है तो खुद चल के आई, दरवाजा खोला, उसने देखा सामने अपने ज़ियाद के सिपाही खड़े हैं। क्या हुआ? कहा कि बागियों का काफिला है, एक रात रुकने की मोहलत चाहते हैं। एक बार कहने लगी ठीक है। रात का अंधेरा था, मेज़े पे सर थे, हर मेज़े पे सर खाक और खून में आलूदा था, तो शीरी पहचान न सकी कि कौन है। एक बार कहने लगी अगर ये पहली है तो फौरन ले आओ, इसलिए कि मेरा मौला हुसैन कहा करता था, ए शीरी कभी कैदियों का तमाशा। अल्लाह खुदा की आंखों में रहमतें नाज़िल करे। मेरा मौला हुसैन कहा करते थे कभी कैदियों का तमाशा न देखना। उसने देखा कि कैदी आए जो मेज़े पे सर पे में सहने खाना में रखा गया, वो हुजरे में चले गए। लेकिन एक बीमार था, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ पहने हुए, लागर और कमजोर सा था, खारदार कौर था, तो खून गर्दन से टपक रहा था, सर को झुकाए बैठ गया। बीबियाँ आई और अपने सर झुकाए के सहने खाना में बैठ गई। एक बार आई शीरी, आने के बाद कहने लगी तुम कैदी हो ना? कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें एक रात की पनाह दी है तो मेरे हक में दुआ जरूर कर देना। मेरी शहजादी ज़ैनब कहा करती थी, ए शीरी अल्लाह कैदियों की दुआ पर चलो गुमान करता है। क्या तेरी दुआ क्या है? क्या मेरी दुआ है? मैंने सुना मेरा मौला सफर में है, दुआ करना मेरा मौला खैरियत के साथ, मेरा मेहमान। एक बीवी ने शीरी को बुलाया, कहा बीवी कितनी मेहरबान है तो एक एहसान कर दे। का कैसा एहसान? कई कैदियों से कह दे जो सिपाही है कि हमारे मकतूलीन के सर हमें दे दिए जाएं। शीरी ने कहा अगर तुम्हें मेरे यहाँ रुकना है तो मकतूलीन के सर इनके वरसा के हवाले कर दे। नेज़े से सर हुसैन उतारा गया ज़ैनब के हवाले, सर अब्बास घोड़े की गर्दन से उतारा गया ज़ैनब के हवाले, अली अकबर का सर बीबी लैला के हवाले, और मोहम्मद के सर दे दिए गए। एक नन्हा सा फूल सा सर था जो नवाब को दे दिया गया। शीरी ने ये देखा कि बीबियों को सर मिल गए हैं, लेकिन बीबियाँ रोना चाहती है लेकिन रो नहीं रही है, रोना चाहती है रो नहीं रही। करीब जाके कहती है जब मकतूलीन के सर मिल गए तो फिर रो क्यों नहीं रही हो? कहा हमें रोने की इजाजत दिलवा दे, जब से हमारे मारे गए